بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مثال دوں، صدقہ تمام ادیان میں صدقہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ معصومین نے کس طرح سے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ کہا کہ دیکھو اماتتک الاذی عن الطریق صدقہ، رستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، لکڑی پتھر پڑا ہوا ہے، رستے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آنے جانے والوں کو تکلیف دے سکتی ہے، اگر تم نے اس کو اٹھا کر کنارے پہ رکھ دیا، یہ صدقہ ہے۔ اپنے مومن بھائی کی طرف مودت اور محبت کے ساتھ دیکھنا یہ ثواب ہے اور صدقہ ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار و محبت سے گفتگو کرنا یہ صدقہ ہے۔ عون الضعیف صدقہ، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، گاڑی خراب ہو گئی، کنارے پہ لا نہیں پا رہا، آپ میں طاقت ہے کہ دھکا لگا دیں، مولانا ہم اترے نہیں، ہندو تھا۔ فرمایا عون الضعیف صدقہ، کسی کمزور کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ معصومین صدقے کے مفہوم کو کہاں تک لے کر چلے گئے اور کس انداز سے صدقے کے مفہوم کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک اور مرحلہ آیا کہ اگر صدقہ ہے تو صدقہ نہ دینا اور صدقہ دینا، خوب توجہ کیجیے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بخل کی تعریف کیا ہے؟ امام حسن سے پوچھا گیا، عجیب تعریف بتائی۔ صدقہ کس طرح سے دو؟ عجیب تعریف بتائی، عجیب طرح سے ڈیفائن کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں عجبت للبخیل، مجھے تعجب ہے کنجوس پر، یستعجل الفقر الذی منہ ہرب، کہ یہ کنجوس شخص جس فقر اور غربت سے بھاگنا چاہتا ہے اپنے ہاتھ کو روک کر، اسی فقر کو اپنی طرف جلدی سے بلا رہا ہے۔ یعنی خدا کی راہ میں صدقہ دینا، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہ دیں تاکہ مال بچا رہے، تمہارا مال بچے گا نہیں، تم فقر کی طرف جاؤ گے۔ اور جب امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا بخل کی تعریف بتائیں، سخی کی تعریف بتائیں، فرمایا ما امسکہ ان یرا ما امسکہ فضلا وان یرا ما انفقہ تلفا۔ بخل، امام حسن کی بارگاہ میں ایک درود بھیجی۔ بخدا بخل کی اس تعریف سے کون بچا ہے کون نہیں بچا، یہ تو زمانے کا امام جانے، یہ تو زمانے کا امام جانے، مجھے نہیں پتا۔ اور یہ واقعاً بڑی عجیب حدیث ہے، اور انسان کو واقعاً مجھ جیسے کو خود بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے ممبر سے کہ یہ زبان اس لائق نہیں کہ ایسی حدیث بتائے، لیکن بہرحال معصومین کی امانت ہے آپ تک پہنچانی ہے۔ فرمایا بخل کی تعریف، کنجوسی کی تعریف یہ ہے کہ جو مال وہ روک کر رکھے اس کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھے، اور جو دے خدا کی راہ میں کا یہ تو تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ جو خدا کی راہ میں دے رہے ہو اس کو اپنے لیے فضیلت سمجھو اور اس کو نشو و نما کا باعث سمجھو، اور جو روک کر رکھا ہے اس کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھو۔ عجیب جملہ ہے۔ فرمایا دیکھیے صدقے کے بارے میں ڈیفائن کس طرح سے کر رہے ہیں معصومی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ معاشرے کے مسائل خمس اور زکوٰۃ کے ساتھ حل ہو نہیں سکتے جب تک متمول طبقہ ہر شخص اپنے لحاظ سے انفاق اور صدقے کے سلسلے میں آگے نہیں بڑھے گا، معاشرے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ دیکھو ما احد یوم القیامہ، کوئی بھی شخص قیامت میں ایسا نہیں ہے، من فقیر او غنی، یا پیسے والا تونگر یا فقیر، دونوں کو لے لو، ان دونوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یود یوم القیامہ، کہ قیامت میں یہ آرزو کرے گا ان لا یصلھا منہا الا القوت، کہ کاش دنیا میں اس کے پاس بچت نہ ہوئی ہوتی اور جو ضرورت کا روز کا پیسہ ہے آتا اور ضرورت میں خرچ ہو جاتا۔